ہمارے ہاں جب بھی کسی شخص کی خوبصورتی کی مثال دینی ہو تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل فرشتوں کی طرح خوبصورت دکھتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو ان کے حسن کے اندر اتنا کھو گئیں کہ اپنے ہاتھ کو چاقو سے کاٹ لیا۔ اسی طرح سے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انتہائی خوبصورت انسان کی شکل کے اندر آیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات ایک صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے جن کا نام تھا حضرت دہیہ بن خلیفہ الکلبی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کی ایک محفل کے اندر اجنبی شخص کی شکل میں آئے تو ان کے سفید کپڑے، سیاہ بال اور بہت خوبصورت انسانی شکل تھی، لیکن ان کو مکہ میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ایک اجنبی شخص کی شکل کے اندر آئے اور بعد میں ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سوشل میڈیا پر زیادہ تر لڑکیوں نے اپنے نام کے ساتھ کیوٹ اینجل لکھا ہوتا ہے اور کبھی خود کو اینجل لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اینجلز فیمیلز کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں، جن کے 2 سفید پر ہوتے ہیں اور انسانوں کی طرح دکھنے والا جسم، اور یہ انسانوں کی طرح ہی کمزور بھی ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کا نہ کوئی جینڈر ہوتا ہے اور نہ یہ انسانوں کی طرح جسامت رکھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ فرشتوں سے متعلق وہ تصورات ہیں جو ہالی ووڈ کی موویز اور کانسیپچل آرٹ کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں بٹھائے گئے ہیں، جن کو ان کی حقیقت تک پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ فرشتوں کی اصل شکل کیسی دکھتی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ فرشتوں کی اصل شکل اندر سے بہت ہی زیادہ ہیبت ناک اور خوفناک قسم کی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو یہ صلاحیت بھی دے رکھی ہے کہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر 2 بار دیکھا۔ پہلی بار جب وہ غار ہرا کے اندر وحی لے کر آئے تو اپنی اصلی شکل کے اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے آسمان کو ڈھک دیا تھا، یعنی جہاں پر دیکھو بس ان کے پر ہی پر نظر آتے تھے، آسمان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یعنی کہ جبریل علیہ السلام کسی ایک سمت کے اندر محدود نہیں تھے، جہاں پر نگاہ جاتی تھی ان کے پر نظر آتے تھے، چاہے اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں، ہر طرف بس انہی کا وجود نظر آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل دیکھی تو گھبرا گئے۔ غار ہرا کے اندر اس عظیم منظر کو دیکھ کر آپ کو بخار ہو گیا، اور گھر آ کر آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اگر فرشتے کیوٹ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ریئیکشن کبھی نہ ہوتا۔ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا، اور یہ منظر بہت ہی ڈرا دینے والا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہیں پر بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ یہ حسن نہیں بلکہ ہیبت تھی، یہ خوبصورتی نہیں بلکہ جلال تھا، اور یہ نرمی نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کا منظر تھا۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ فرشتے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کو اپنی طاقت سے الٹا سکتے ہیں، وہ قوموں پر عذاب نازل کر سکتے ہیں، روح قبض کر سکتے ہیں، آسمان کے نظام کو سنبھالتے ہیں، جو کہ کسی عام جسامت کے فرشتے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جب فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے تو وہ خوبصورت نوجوان بن کر آئے، لیکن جب عذاب کا وقت آیا تو انہوں نے پوری بستی کی زمین کو اٹھا کر الٹ دیا۔ اسی طرح کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان فرشتوں کی اصل شکل کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس لیے وہ اکثر انسانی شکل کے اندر آتے ہیں۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بستی کو الٹا دیا اور اپنے پیروں پر رکھ کر پھر سے زمین پر واپس پھینکا اور اس پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس کے علاوہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل اور ان کے ساتھی جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کی شکل بھی انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ ایون کہ اسرائیلی روایت کے مطابق ان کی شکل ایسی ہے کہ جیسے ان کا جسم آنکھوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ بات سچ ہے یا جھوٹ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے وہ خوبصورت انسانی شکل کے اندر آتے ہیں، جبکہ گناہگار لوگوں کے لیے ہیبت ناک اور خوفناک شکل میں، جو کہ ظاہر ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق ہوتی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ان کی اصلی شکل نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک وقت کے اندر دنیا کے اندر کتنی اموات ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود لاکھوں لوگوں کی روح قبض کرنا یہ کتنی ہیبت ناک طاقت ہے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ ان کا ایک سور پوری کائنات کو ختم کر سکتا ہے۔ پھر دوزخ کے فرشتے جو جہنمیوں کو عذاب دیں گے، ان کو تو آپ کسی صورت کیوٹ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایون کہ بائبل کے اندر 3 قسم کے فرشتوں کا ذکر ڈیٹیل میں ہوا ہے، جن میں سیرافیم، چیرابیم اور اوفانیم ہے۔ سیرافیم فرشتوں کے سب سے اونچے درجے میں آتے ہیں۔ ان کا نام کا مطلب ہے جلنے والا۔ ان کے 6 پر ہوتے ہیں، 2 سے یہ اپنا چہرہ ڈھانپتے ہیں، 2 سے اپنے پاؤں، اور 2 سے یہ اڑتے ہیں۔ ان کا کام اللہ کے عرش کے گرد رہنا ہے اور مسلسل اس کی عبادت اور تسبیح کرتے رہنا ہے۔ ان کا وجود عجیب قسم کی آگ یا روشنی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے چیرابیم یا گارڈینز۔ چیرابیم فرشتوں کو اکثر محافظ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کا ذکر پرانی کتابوں میں جنت کے راستے کی حفاظت کے لیے آتا ہے۔ ان کی شکل کافی پراسرار ہوتی ہے۔ ان کے 4 چہرے ہوتے ہیں، جس میں انسان، شیر، بیل اور عقاب کی شکل شامل ہے۔
और इनके 4 पर होते हैं। उनके बदन पर हर तरफ आंखें होती हैं जो हर वक्त होशियारी की निशानी है। ये खुदा की जलाल और मुकद्दस जगहों की हिफाजत करते हैं। तीसरा है ओफानिम। ओफानिम फरिश्तों की सबसे अजीब और पुरस्कार किस्म है। इन्हें चरखा या व्हील्स भी कहा जाता है। ये इंसानी शक्ल के नहीं होते, बल्कि ये एक के अंदर एक घूमते हुए 2 या उससे ज्यादा पहिए की तरह दिखते हैं। इन पहियों के किनारों पे सैकड़ों आंखें लगी होती हैं और ये अल्लाह के अर्श की गाड़ी या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इनकी रफ्तार और इनका हर जगह एक साथ देखना खुदा की ताकत को जाहिर करता है। और ये इस तरह की भयानक शक्ल के होते हैं और इतनी तेजी से मूव करते हैं कि इंसान के लिए इन्हें पहचानना और बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो सिर्फ वो छोटी सी डिटेल्स थी जो बाइबल में दी गई थी। अगर आप इन निशानियों को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके देखें तो जाहिर सी बात है कि बाइबल की हर बात को मुस्तनद और हर्फ आखिर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तहरीफ हो चुकी है। लिहाजा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये सच है या झूठ या कोई इंसानी तसव्वुर। लेकिन ये क्योंकि इस्लामी नज़रिए के खिलाफ भी नहीं जाता, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हज़रत मरियम के पास जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर आए तो वो उनको देखकर फिर भी घबरा गई। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो उन्होंने भी दिल के अंदर खौफ महसूस किया। इवन के लूत अलैहिस्सलाम भी उनको इंसानी शक्ल के अंदर देखकर घबरा गए थे। फरिश्ते अल्लाह ताला की एक नूरानी मखलूक हैं जिनके अंदर कई नस्लें मौजूद हैं, जैसे जिन्नात के अंदर हैं। और ये बात कुरान करीम के अंदर मौजूद है, क्योंकि सूरह फातिर के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह फरिश्तों को कासिद बनाता है जिनके 2-2, 3-3 और 4-4 पर हैं, और वो अपनी मखलूक में जो चाहता है इजाफा करता है। इस आयत से मुराद फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल और इजराइल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अंबिया की तरफ मुख्तलिफ मकामात पर पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है। इनमें से किसी के 2, किसी के 3 और किसी के 4 पर हैं, जिनके जरिए वो जमीन पर आते और जमीन से आसमान पर जाते हैं। यानी बाज़ फरिश्तों के इससे भी ज्यादा पर हैं। जैसे सही बुखारी की हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली सूरत में देखा। उनके 600 पर थे। यानी अल्लाह ने ऐसे भी फरिश्ते बना रखे हैं जिनके बहुत सारे पर हैं। और अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, यानी लाइट से। नूर का मतलब है उनका इंसानों की तरह कोई मादी जिस्म नहीं होता, ये रोशनी जैसी मखलूक है। इसलिए इंसानों की तरह वो वजन, हड्डी, गोश्त या दुनिया के किसी भी कानून के पाबंद नहीं होते और हमारी फिजिक्स उन पर लागू नहीं होती। और इसी वजह से हमारी फिजिकल दुनिया से हटकर वो बहुत तेजी से कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे पल के झपकने से पहले ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना टाइम के कहीं भी पहुंच सकते हैं और जमीन आसमान के फरिश्ते अपने अपने काम सर अंजाम देते हैं। आप उनके वजूद को ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज की रोशनी को देखें कि वो जिस्म नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी फिर भी फैलती है, सब कुछ रोशन भी करती है, एनर्जी भी देती है, जमीन पर जिंदगी को बना भी सकती है और तबाह भी कर सकती है, लेकिन उसका कोई फिजिकल जिस्म नहीं होता। इसी तरह से फरिश्ते नूर से बने हैं और उनका वजूद भी है। इसीलिए अगली बार अगर आपको कोई एंजल या फिर फरिश्ता बोले तो याद रखें कि फरिश्ते ऐसे बिल्कुल नहीं होते और सामने वाला शख्स आपको असल में बहुत ही ज्यादा खौफनाक और हैबतनाक बोल रहा है। ये वीडियो हर उस क्यूट एंजल के साथ शेयर करें जो अपने नाम के साथ इस तरह के वर्ड्स लिखती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।